بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں محرم کے واقعات۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ نویں محرم کو روز تاسوعا بھی کہتے ہیں۔ تاسوعا تسع سے ماخوذ ہے جس کے معنی نویں کے ہیں۔ 9 محرم کو کربلا میں تمام لشکر ایسے جمع ہوئے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ مرحوم تنکا بنی نے اپنی کتاب القلیل المصائب میں کتاب مشیر الاحزان سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی روایت نقل کی ہے کہ بی بی فرماتی ہیں 9 محرم کے دن ہمارے پاس پانی نہیں تھا، سخت پیاس تھی، مشکوں اور برتنوں سے پانی خشک ہو چکا تھا۔ میں اور چند دیگر بچے شدید تشنگی کی حالت میں اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنی تشنگی کا حال سنائیں، شاید پانی کا بندوبست ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہیں اور میرے شیر خوار بھائی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شیر خوار کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، جس طرح مچھلی پانی میں متحرک رہتی ہے، گویا پانی کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھی، اے میرے بھائی کے فرزند، صبر کرو، تمہارا صبر کہاں گیا؟ تمہاری یہ حالت اور بے چینی تمہاری پھوپھی کے لیے بہت ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ جو ہی میں نے یہ جملے سنے تو بے ساختہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ پھوپھی نے پوچھا، سکینہ جان کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنی بھائی کی پیاس پر رو رہی ہوں۔ میں نے اپنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تاکہ پھوپھی کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ بس پھوپھی زینب اٹھی اور میرے شیر خوار بھائی کو اٹھا کر میرے چچاؤں کے خیمہ میں لے گئیں کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہمارے کچھ بچے پھوپھی زینب کے پیچھے چل پڑے، بس اپنے امزادوں کے خیمے میں گئی، پھر اصحاب کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں، لیکن جب پانی سے نا امید ہو گئیں تو اپنے خیمہ میں آ گئیں۔ پھوپھی کے ساتھ تقریباً 20 بچے تھے۔ بس بی بی نے فریاد کرنا شروع کی، ہم بھی فریاد کرنے لگے۔ اسی دوران میں میرے بابا کے صحابی بریر ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے رونے کی آواز سنی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر اور بالوں میں خاک ملائی اور اپنے دوستوں سے کہا، تمہیں یہ پسند ہے کہ فاطمہ زہرا کی اولاد پیاسی فوت ہو جائے، حالانکہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ خدا کی قسم ان کے بعد دنیا میں خیر اور نیکی نہیں، بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے حوض میں وارد ہو جائیں۔ اے اصحاب، ہم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لے اور پانی پر لے جائے، ورنہ پیاس سے فوت ہو جائیں گے۔ اگر نہر فرات پر جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ کریں گے۔ یحییٰ مازنی نے کہا، پانی پر موکل سپاہی ضرور ہم سے جنگ کریں گے۔ اگر ان بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے تو خدا نخواستہ کوئی تیر یا نیزہ ان کو نہ لگ جائے اور ہم اس کا سبب بنے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مشقیں اٹھا کر لے جائیں اور وہ پانی سے بھر لائیں۔ اس دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلواریں اٹھا رکھی ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی قتل ہو گیا تو اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کا فدیہ بن جائے گا۔ بریر نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ بس ایک مشق اٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ یہ 4 شخص تھے۔ جب فرات پر تعین ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو کہ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں؟ بریر اور اس کے سردار کے درمیان رشتہ داری تھی۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، ان کو راستہ دے دو کہ پانی پی لے۔ جب یہ پانی میں داخل ہوئے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تو بریر اور ساتھیوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہا، خدا لعنت کرے ابن سعد پر، پانی جاری ہے اور فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر بریر نے کہا، اپنے پیچھے دیکھو اور جلدی جلدی مشق بھر لو تاکہ اولاد حسین علیہ السلام کے دل ٹھنڈے ہو سکیں۔ خود پانی نہ پیو اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سیراب کرو۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم پانی نہیں پیتے،
تاکہ اہل بیت علیہم السلام سے راب ہو سکیں۔ موکلین میں سے کسی نے یہ گفتگو سنی تو کہا کہ تم خود پانی میں داخل ہو گئے ہو تو کیا یہ کافی نہیں کہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو؟ خدا کی قسم میں ابھی اسحاق کو خبردار کرتا ہوں۔ بریر نے کہا اے شخص اس بات کو راز میں رکھ، اور پھر اس شخص کے قریب گئے تاکہ اسحاق کے پاس نہ جا سکے اور اسے پکڑ لیا، لیکن وہ بریر کے ہاتھ سے نکل گیا اور جا کر اسحاق کو اطلاع کر دی۔ اسحاق نے کہا ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر میرے پاس نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ بس انہوں نے بریر اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکا، تھوڑی سی ان کے درمیان جنگ ہوئی، پھر بریر نے نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے وعظ کی آواز امام علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت امام علیہ السلام نے چند صحابی بھیجے تاکہ بریر کی مدد کریں۔ بس امام علیہ السلام کے صحابی پہنچے تو موکلین نہر فرات سے فرار کر گئے۔ پانی لایا گیا، تمام بچے ایک مرتبہ اس پانی کی مشق پر جمع ہو گئے۔ بچوں نے سینے اور شکم کو مشق پر رکھنا شروع کر دیا کہ اچانک مشق کا تسمہ کھل گیا اور تمام کا تمام پانی زمین پر بہہ گیا۔ بچوں کی آواز آئی، ہائے ہماری قسمت! بریر اپنے منہ پر تماچے مارنے لگے اور کہتا رہا، ہائے افسوس! فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کے جگر پیاس سے کباب ہو گئے۔ ناظرین و سامعین، دوسری جانب ابن زیاد ابن سعد کے امام حسین علیہ السلام سے نرم رویہ اور معاملہ جلدی ختم نہ کرنے پر پریشان ہوا تو جویریہ بن بدر تمیمی کو کربلا روانہ کیا اور کہا کہ اگر ابن سعد جنگ کرنے میں سستی کر رہا ہو تو اسے قید کر دو، میں لشکر کا امیر کسی اور شخص کو بنا کر بھیج دوں گا۔ جب جویریہ روانہ ہو گیا تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ اگر ابن سعد کو قید کیا جائے تو لشکر ضائع ہو جائے گا، لہذا فوراً شمر کو خط دے کر روانہ کیا۔ راوی سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک شخص نے ابن سعد کے کان میں کہا، ابن زیاد نے جویریہ بن بدر کو بھیجا ہے کہ اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو۔ جو ہی ابن سعد نے یہ سنا تو چونکا اور فوراً اسلحہ لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف آیا۔ ادھر جمعرات کے روز شمر بھی ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو پڑھ کر شمر کو مخاطب ہو کر کہا، اے بدبخت! خدا تجھے مجھ سے دور اور بدصورت کر دے۔ اے ابرس! ابرس اسے کہتے ہیں جس کے بدن پر سفید داغ دھبے ہوں۔ ابن سعد نے شمر سے مزید کہا کہ تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، پہلے میں نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا، اس میں اس مسئلہ کی اصلاح کی کوشش کی اور اسے مطمئن کر لیا تھا، اور تو نے اس کے اطمینان کو زائل کر کے دوبارہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے پر بھڑکا دیا، اور وہ کام جو صلح و امن سے ختم ہو رہا تھا اسے دوبارہ جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کبھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون علی کی رگوں میں تھا وہی حسین کی رگوں میں ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہو تو ابھی جنگ کا آغاز کر دو، ورنہ لشکر میرے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ عمر ابن سعد نے کہا، نہیں، تجھے لشکر کا امیر نہیں بناتا، تجھ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ خود میں یہ کام کروں گا، تو صرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو جا۔ اس کے بعد ابن سعد نے اپنے نام ابن زیاد کے اس خط کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا، خدا کی قسم میں کبھی ابن زیاد فرزند مرجانہ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ 9 محرم کو کربلا میں تمام لشکر ایسے جمع ہوئے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے خیام میں بیٹھے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے خیمہ کے شگاف سے بھائی کو دیکھا کہ اچانک کوفہ کی جانب سے طبل اور نکارے بجنے لگے اور گرد و غبار سے آسمان کا چہرہ دھندلا گیا۔
शोर गुल और मारो मारो की आवाजें बुलंद होने लगी। उस वक्त मैंने भाई के चेहरे को देखा तो सुर्ख ज़ैफ़रानी रंग में बदल गया था। मेरा रंग उड़ने लगा। मैं ये हालत देखकर बर्दाश्त न कर सकी और भाई को अपने खेमे में बुलाया और अर्ज किया, भाई जान, क्या वजह है कि आपके चेहरे का रंग तब्दील हो गया है? भाई ने आहिस्ता से फरमाया कि अब करबला में मेरे बच्चों को यतीम करने वाला, मलऊन और औरतों को बेवाह करने वाला शिबिर मरदूद वारिद हो गया है। उसूल काफी में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़े तासुआ वो दिन है जिसमें मेरे जद हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब का मुहासरा किया गया, अतराफ को बंद कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद की तमाम फौज जो मैदानी करबला में बिखरी हुई थी ने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अहाता कर लिया। इस हरकत से इब्ने ज़ियाद और इब्ने सअद दोनों खुश थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाब दुखी और परेशान थे और उनको यकीन हो गया था कि अब एक शख्स भी इराक से हमारी मदद को नहीं आ सकेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कलाम जब यहाँ तक पहुँचा तो हसरत से फरमाया, ए जद बुजुर्गवार, मेरे माँ बाप आपकी गुर्बत और ज़ईफ़ी पर कुर्बान हो जाएं। किताब रोज़तुल सफ़ा में बयान है कि चूँकि इब्ने सअद 3 मुहर्रम को अपने लश्कर के पास करबला पहुंचा तो बस लश्करियों ने जब इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की गुर्बत और बेगुनाही देखी तो बस खुफिया तौर पर और बस ज़ाहिरी तौर पर लश्कर से निकलकर वापस कूफा चले गए। जब इब्ने ज़ियाद को ये खबर मिली तो बहुत बरहम हुआ और सअद बिन अब्दुल रहमान को बुलाकर कहा कि एक लश्कर ले जाओ और तमाम कूफा के महलों में चक्कर लगाओ और जो शख्स इब्ने सअद के लश्कर से निकल कर आया है उसे गिरफ्तार करके मेरे हवाले कर दो। मामूरीन जिन लोगों को पकड़ कर लाते ये उन पर सख्त उताब करता था, हत्ता कि एक शामी जो बनी उमैया का सख्त हामी था वो अपनी किसी रिश्तेदार की फौतगी की वजह से वापस आया था ताकि अपना विरासती हिस्सा पा ले, तो मामूरीन ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और इब्ने ज़ियाद के सामने ले आए। उसने अपना उज़्र बताया लेकिन उसका उज़्र कबूल न हुआ और सख्त सजा मिली और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। ये खबर बहुत जल्दी जंगल की आग की तरह फैली और लोगों में रब व वहशत और खौफ व हिरास फैल गया। फिर किसी को कूफा पलटकर आने की जुर्रत भी न हुई। 3 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक लश्कर ही लश्कर आते रहे और 9वीं मुहर्रम को हर तरफ इंसानों का सैलाब था और किसी को पीछे हटने और मुखालफत करने की जुर्रत न हो सकती थी। कुछ जासूस मुकर्रर किए गए कि कोई शख्स लश्कर से न भागे जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल न हो जाए, क्योंकि लश्करी मुख्तलिफ शहरों से थे, मिसलन, किंदा, साबात, मदाइन, अबादा, रबिया, सुकून, हमेर, दारम, गितफान, मजहज, यरबू, खज़ाआ, हलब, नबत, बसरा, तकरीत, अस्कलान, कुर्द वगैरह। पूरे लश्कर का अमीर इब्ने सअद था जिसका बेटा हफ्स उसका मशीर और वजीर था और दुरैद जो कि उनका गुलाम और बेबाक व सफ़ाक शख्स था उसे लश्कर का अलमदार बनाया हुआ था। इब्ने अबी जोबा जासूस, अबू अयूब बेलदारों का सरबराह, अमर बिन हज्जाज दाएं तरफ के लश्कर मेमना का सरदार और शिमर बाएं तरफ के लश्कर मेसरा का सरदार और सन्नान इब्ने अंस नेजादारों का सरदार था। अहले फन ने यहाँ तक लिखा है कि लश्कर इस कदर बड़ा था कि करबला से कूफा के बैरूनी दरवाजे तक लश्करी एक दूसरे के पीछे सफ बस्ता खड़े थे। अमान नामा बराए हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम व बिरादरान साहिब उम्दतु मतालिब फी नस्ब आले अबी तालिब अलैहिम सलाम और शर आशूक ने मनाकिब में लिखा है कि हजरत उम्मुल बनीन जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिम सलाम की ज़ौजा थीं, जिनके बतन मुबारक से 4 बेटे थे, अबुल फजल अब्बास सलामुल्लाह अलैह, जाफर, अब्दुल्लाह और उस्मान। जनाब उम्मुल बनीन के वालिद हज़ाम बिन अब्दुल्लाह बिन रबिया बिन खालिद बिन आमिर बिन सअसा अल कलाबी थे
इस बीबी पाक के भाई के बेटे का नाम जरेर बिन अब्दुल्लाह था, यानी ये उम्मुल बनीन का भतीजा था और उम्मुल बनीन जरेर की फूफी लगती थी, जबकि शिमर भी कलाबी था। जब जरेर को शिमर की करबला रवानगी की इत्तला मिली तो परेशान हुआ, क्योंकि वो जानता था कि शिमर बहुत जालिम है और किसी पर भी रहम नहीं करता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हजरत उम्मुल बनीन के 4 बेटे हैं, वो उनको भी कत्ल कर देगा। इसलिए जल्दी से शिमर के पास आया और कहा कि थोड़ा सब्र करो ताकि मैं अपनी फूफी के बेटों के लिए अमान नामा लिखवा लाऊं। शिमर ने कहा, कोई मसला नहीं, उम्मुल बनीन सिर्फ तुम्हारी रिश्तेदार नहीं बल्कि कबीला कलाब मेरी भी कौम है। मुझे पसंद है कि मेरे कबीले के अफराद के लिए अमान हो। जरेर ने बहुत दर्दो गम से इब्ने ज़ियाद के सामने आजिज़ी के साथ दरख्वास्त की कि अमीर मेरी अपील कबूल हो तो अर्ज करूं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, बयान करो। उसने कहा, ए अमीर, मुझ पर एहसान करो और मेरी फूफी ज़ादों के लिए अमान नामा लिख दो ताकि वो कत्ल होने से बच जाएं और मेरी फूफी उम्मुल बनीन के दिल पर उनकी जुदाई का दाग न लगे। ये आपकी इंतहाई नवाजिश और बख्शिश होगी। इब्ने ज़ियाद ने शिमर को बुलंद आवाज से बुलाया और कहा कि जरेर के रिश्तेदार छोटे बड़े सब हमारी पनाह में हैं। ए शिमर, अगर अब्बास बरादरान अपने भाई हुसैन को छोड़ दे तो उस पर तलवार खींचना हराम है। शिमर जब करबला में वारिद हुआ तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम के करीब जाकर आवाज बुलंद कहा, ऐन बनु उक्तना, हमारे भांजे कहाँ हैं? शिमर हजरत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम और उनके 3 भाइयों की वालदा माजिदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के कबीले से ताल्लुक रखता था और जैसे हम आम तौर पर किसी पड़ोसी वगैरह को मामू वगैरह कहकर पुकारते हैं, इसी तरह शिमर ने अपनी कबायली रीत और जाहली अंदाज से रिश्तों को जोड़ने के लिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों को भांजों के उन्वान से बुलाया, न के सगे भांजों के तौर पर। हजरत अबुल फजल अब्बास सलामुल्लाह अलैह अपने भाइयों जाफर, उस्मान और अब्दुल्लाह के साथ बाहर आए तो शिमर ने हजरत अब्बास को मुखातिब करते हुए कहा, ए अब्बास, अगर हुसैन को छोड़ दो तो आपको यजीद की तरफ से अमान है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब शिमर से अमान का सुना तो फरमाया, खुदा लानत करे तुझ पर और तेरे अमीर पर और तेरी अमान पर कि मुझे अमान देता है और फर्जंद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमान नहीं। ए बदबख्त व संगदिल, मेरी माँ का हया कर रहे हो लेकिन तुम्हें फातिमा ज़हरा का हया नहीं है। जब शिमर ने ये जवाब सुना तो बड़ा बदहाल हुआ और उमर इब्ने सअद के लश्कर में आया। जब इब्ने सअद ने उसके गजब व गुस्सा को देखा तो कहा कि तुझे क्या हुआ है कि बिजली की तरह तेजी से गया और धुएं की तरह वापस आ गया है। शिमर ने कहा कि एक शिकार करने गया था लेकिन नाउम्मीद आया हूँ। अब फरीजा ये है कि तू लश्कर को हुक्म दे ताकि हुसैन के खयाम पर हमला करे और काम को अभी खत्म कर दे। लश्कर का हमला करना और इमाम अलैहिस्सलाम का मोहलत मांगना। जब शिमर ने इब्ने सअद को हमला करने पर आमादा किया तो इब्ने सअद ने अपने लश्कर को हुक्म दिया, ए लश्कर खुदा, सवार हो जाओ और जन्नत में जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। तमाम लश्करी सवार हो गए। नमाज असर के बाद ख़याम अहल बैत अलैहिम सलाम की तरफ हमला आवर हो गया। शेख मुफीद ने इरशाद में लिखा है कि उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम अपने खेमा के आगे बैठे थे, सर जानूए गम पर रखा हुआ था, तलवार का सहारा लिया हुआ था और हजरत की आंख लग गई थी कि उसी दौरान तबले जंग बजने शुरू हो गए और लश्कर की आवाजें आसमान तक पहुंचने लगीं। वो काफिर लश्कर खुदा से बेखबर ख़याम अहल बैत अलैहिम सलाम की तरफ हमला आवर हुआ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये शोर-ओ-गुल सुना और तलवारों की लश्कार, नेज़ों की झनकार सुनी तो जल्दी जल्दी भाई के खेमा में आई और भाई को देखा कि सर मुबारक तलवार पर टिका कर बैठे हैं, गोया नींद में हैं। आवाज दी और हजरत को बेदार करके अर्ज किया, ए भाई,
یہ شور و گل، طبل اور شادیانوں کی آواز نہیں سن رہے؟ امام علیہ السلام نے سر بلند کیا اور بہن کو پریشان دیکھا تو ٹھنڈی آہ کھینچ کر فرمایا، بہن ابھی میں نے خواب میں جد اور بابا کی زیارت کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے میرے نور نظر، کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جب بی بی نے یہ سنا تو ماتم اور گریہ وزاری کرنے لگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن خاموش رہو۔ امام علیہ السلام نے بہن کو خاموش کر دیا۔ اسی اثنا میں لشکر خیام کے قریب آ گیا کہ اچانک آسمان شجاعت کے دمکتے سورج، شیر خدا امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند اطہر حضرت قمر بنی ہاشم عباس علیہ السلام چاند کی طرح خیمے سے باہر نکلے اور بآواز بلند ایک نعرہ حیدری لگایا اور فرمایا، کہاں ہو شجاعت کے شیرو، آؤ اور لشکر یزید کی حرکت کو روک دو۔ یہ کہنا تھا کہ تمام ہاشمی جوان اپنی خون میں بجھانے والی تلواروں سے مسلح ہو کر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے، نیزے سیدھے کیے اور حضرت عباس علیہ السلام کے گرد چاند کے گرد ہالہ کی طرح جمع ہو گئے اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور ادب سے بارگاہ امامت کو بوسہ دیا اور عرض کیا، آقا، دشمن کا لشکر قریب ہے، اب کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بھائی عباس، تم سوار ہو جاؤ اور امیر لشکر سے ملاقات کرو اور پوچھو کہ کیوں ہجوم کر آئے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام لشکر کے پاس آئے اور پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے کہ یزید کی بیعت پیش کرو، تم بیعت کر لو تو محفوظ ہو، ورنہ ابھی تم سے جنگ کر کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جلدی نہ کرو، میں اپنے مولا سے پوچھ لوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور باقی 20 اصحاب نے لشکر ابن سعد کو وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی کہ اے لشکر والو، فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں آلودہ نہ ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جب لشکر کی بات بتائی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی عباس، ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر کل صبح تک جنگ روک سکتے ہو تو روک لو، یعنی ان سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ نماز، دعا اور استغفار کر لیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا، قرآن پڑھنا اور استغفار کرنا کس قدر عزیز ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام لشکر کے پاس آئے اور امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق مہلت مانگی۔ مقتل لحوف میں ہے کہ ابن سعد نے امام علیہ السلام کی پیشکش قبول کرنے میں توقف کیا اور شمر سے کہا کہ مہلت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ شمر نے کہا، تم دو دل نہ ہو، اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ ہی نہ کرتا اور اسی وقت جنگ شروع کر دیتا۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے اور ہم سے اس قسم کی فرمائش کرتے تو ہم ان کی بات قبول کرتے، جبکہ یہ تو اولاد پیغمبر ہیں۔ عمرو بن حجاج زبیدی کی بات جنگل کی آگ کی طرح لشکر میں پھیل گئی اور سب نے عمر کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ننگو آر ہے کہ اولاد پیغمبر ہم سے مہلت مانگے، امان طلب کرے اور ہم مہلت نہ دیں۔ عمر ابن سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا، عمرو بن حجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے، ہم حسین کو آج رات مہلت دیتے ہیں۔ 9 محرم کو عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کا خواب دیکھتا۔ سید علیہ الرحمن نے لحوف میں لکھا ہے کہ جب حضرت قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ نے عمر ابن سعد سے شب عاشور کی مہلت مانگی تو امام علیہ السلام نے اپنے بستر پر سر رکھا اور سو گئے اور عالمی خواب میں روشن فضا اور صاف ہوا کو محسوس کیا۔ اسی وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھیں اور شمع کی طرح بھائی کے
غم اور دکھ میں پگھلتی جا رہی تھی اور اپنی آستینوں سے بھائی کو ہوا دے رہی تھی۔ نیز بھائی کی شہادت کی فکر میں آنسو موتیوں کے دانوں کی طرح آنکھوں سے جاری تھے۔ انہی آنسو کا ایک موتی نما قطرہ امام علیہ السلام کے چہرے سے مس ہوا تو امام علیہ السلام خواب سے اٹھ بیٹھے، آنکھیں کھولیں اور بہن کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، میری بہن زینب۔ بی بی نے عرض کیا، لبیک یا اخی، جی میرے بھائی۔ حضرت نے فرمایا، بہن، میری زندگی کا سورج زوال پذیر ہے اور میری روح کی پرواز کا دن میرے سر پر آ پہنچا ہے، جبکہ آپ کی مصیبتوں کا حلال طلوع ہو چکا ہے، یعنی آپ کی مصیبتوں کے دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے خواب دیکھا ہے اور رسول پاک کی زیارت کی ہے۔ میرے جد امجد، بابا، اماں اور بھائی سب اکٹھے آئے تھے اور مجھے فرمایا، اے حسین، آپ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا خواب سنتے ہی بی بی نے چہرے پر ماتم کیا، نوحہ پڑا اور بہت گریا فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دی کہ بہن صبر کرو، کیونکہ دشمن ہمارے صبر اور حوصلے کا امتحان لے رہا ہے۔ رونا ضرور آتا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن بچوں اور عورتوں کے سامنے نہ رو، ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اے میری بہن، تیرے بھائی حسین نے اس دنیا سے دل اٹھا لیا ہے اور اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں درد، رنج اور مصائب کو دیکھا، کس کام کی ہے؟ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ بس یہی بہتر ہے کہ اس دنیا سے آنکھ بند کر لوں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی بہن کے سر و صورت پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے بی بی پاک کی دکھی دل کو تسلی اور سکون حاصل ہوا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ مزید واقعات سے منظر بمنظر مستفید ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔